السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین۔ مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف عمار نورانی صاحب کی جانب سے دلائل النبوہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف کا سلسلے وار درس جاری و ساری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ فصل اول، قرآن در مدح حبیب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور توصیف میں قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کا بیان۔ یوں تو سارا قرآن ہی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور توصیف اور مدح سرائی ہے۔ فضیلت نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہر عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات ظاہرہ میں آپ کے دشمنوں کو بھی عذاب سے امن دے دیا تھا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سورہ انفال آیت نمبر 33۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں یعنی کفار مکہ کو عذاب دے حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود مبارک کفار کے لیے بھی رحمت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بدولت ان کو عذاب سے محفوظ رکھا، ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں عذاب نہ دیا، حالانکہ وہ عذاب کے جلد آ جانے کی خواہش کر رہے تھے، بار بار مطالبہ کر رہے تھے جس عذاب سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں اس عذاب کو آپ نازل کر کے بتائیے، کیونکہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب آپ اپنے رب کی طرف چلے گئے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے، یعنی اس دنیا سے آپ پردہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، یعنی قتل اور گرفتاری وغیرہ۔ لیکن اگر یہاں سوال کیا جائے کہ قتل و گرفتاری کی سزا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں ہی کفار پر جاری ہو چکی تھی، جیسا کہ غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل سے ظاہر ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جو جنگیں ہوئی تھی، جیسے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ حنین ہے، خندق وغیرہ، یعنی 27 غزوات اور 56 سرایا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں واقع ہوئی تھی۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس شرکت فرمائے ہوں، اور سریہ اس کی جمع آتی ہے سرایا۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس شرکت نہ فرمائے ہوں، صحابہ کرام کی ایک جماعت کو کفار سے مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے روانہ فرمائے ہوں۔ اب یہاں ایک جو سوال تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ ظاہری زندگی ہی میں کفار سے جنگیں ہوئی ہیں، کفار اس میں مارے گئے ہیں اور قیدی بن کر بھی آئے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رب کی طرف چلے جانے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا نہیں بلکہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر جانا مراد ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ارض مقدس یعنی بیت المقدس ملک شام کی طرف ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، سورہ صافات آیت نمبر 99۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کفار کے لیے قتل و گرفتاری کی سزا کا دور شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لہم الا یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، سورہ انفال آیت نمبر 34۔ اور کیا ہے انہیں جو اللہ عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہاں سے ایک فائدہ مستنبط ہوتا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے، نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
مشرکین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت سے ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ یہ کفار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ تھا، اور گنہگار مسلمانوں کے لیے تو آپ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو روز محشر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں گے تو کیوں نہ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا، اور آپ کی شفاعت سے ہم گنہگاروں کی بگڑی سنور جائے گی۔ یہ حدیث صرف ابو نعیم نے ہی روایت کی ہے۔ ایک حدیث کے بارے میں آگے آئے گا کہ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں کیا۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو یا ہم آپ کو لے جائیں گے تو پھر ہم ان سے انتقام لیں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 41، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوبارہ فرمائیے وہ آیت کا ترجمہ۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس اگر ہم آپ کو لے جائیں گے تو ضرور ہم ان سے بدلہ لیں گے، یعنی آپ کے ان کے درمیان رہتے ہوئے آپ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان پر عذاب نازل نہ کریں گے۔ جب آپ ان کے درمیان سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ اس سے پہلے کی ایک جو قرآن پاک کی جو آیت پھر یا جو حدیث شریف یہ ہے، یہ غالباً حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے کہ جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہوں گے، یعنی ظاہری اعتبار سے جب اس وقت آپ دنیا سے وصال نہیں فرمائے تھے، آپ پردہ نہیں فرمائے تھے، انتقال نہیں فرمائے تھے، تو اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان میں تشریف رکھتے ہیں۔ یعنی جب تک تشریف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم مبارک جب تک قبر انور میں جو ہے جس مٹی سے مس ہو رہا ہے، جہاں پر آپ آرام کر رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں، تو آپ کی بابرکت جو ہے جسم مبارک، جسم اطہر بھی وہاں آرام کرنے کی وجہ سے بھی وہ عذاب ان لوگوں پہ نازل نہیں ہوں گا۔ پھر ایک قرآن کی آیت وہی، پھر دوسری آیت یہاں پر ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے ہمارے پاس، یعنی دنیا سے جب آپ پردہ فرمائیں گے تو ہم ان میں عذاب نازل کریں گے۔ تو پھر یہ دونوں آیتوں میں یا پھر یہ دونوں حدیثوں میں ہم تطبیق کیسے دیں گے؟ تو تطبیق دینے کی کیا یہ صورت ہو سکتی مفتی صاحب کہ یعنی وہ لوگ جو تکلیف دے رہے تھے آپ کو، تو ان سے ہم انتقام لیں گے، یعنی یہ عمومی عذاب، ایسا عذاب جیسا دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں نازل ہوا، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کرے، توحید کی دعوت دیے، رسالت کی دعوت دیے، نیکی کی دعوت دیے، بھلائی، خیر، عافیت، سلامتی کی دعوت دیے، وہ قبول نہیں کیے، انکار کیے، ٹھکرائے، ایمان نہیں لائے، تو جب عذاب نازل ہوا تو پورے کی پوری قوم ختم ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ لیکن حضور پاک کی شخصیت مبارکہ کی برکت کی ایسی اس کی وجہ سے عمومی عذاب نازل نہیں ہوں گا، عمومی عذاب نازل نہیں ہوگا، سیدھا عذاب نازل ہوں گا۔ کچھ لوگ مریں گے، کہیں زلزلہ آیا، کہیں طوفان آیا، تو ویسا ضرور ہو سکتا ہے۔ ہاں، اسی لیے تطبیق یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانا مراد نہیں ہے، بلکہ مکہ مکرمہ سے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر جنگیں ہوئی، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے ان کے درمیان جلوہ گر، جلوہ فرما نہیں تھے، اس لیے کفار مکہ جو سرکشی پر اتر آئے تھے ان کو سزا دی گئی ہے، وہ جنگوں میں مارے گئے، کچھ قیدی بن کر آئے، فدیہ دے کر چھوٹ گئے، اور کچھ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، یعنی جب ہم آپ کو ان کے درمیان سے ہٹا دیں گے تو ہم ان سے بدلہ لیں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت اور پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 2، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین کے لیے بددعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت نعمتا ولم ابعث عذابا، مجھے نعمت بنا کر بھیجا گیا ہے، عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا۔
یہ حدیث صرف ابو نعیم نے ہی روایت کی ہے، البتہ امام سیوطی نے جامع صغیر جلد اول میں حدیث نمبر 1702 کے عنوان میں تقریباً اسی مضمون کی ایک حدیث نقل کی ہے، جس کے الفاظ ہیں ان اللہ تعالی بعثنی رحمتاً مہداتاً بعثت برفع قوم و خفض آخرین، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے سراپا رحمت، تحفہ دی ہوئی رحمت بنا کر بھیجا۔ اس نے مجھے ایک قوم کو برتری عطا کرنے کے لیے اور ایک قوم کو نیچا دکھانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ جو آپ کی دعوت پر لبیک کہیں گے اور آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، دعوت توحید و رسالت اور آپ کے پیغام کو تسلیم کریں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلند مرتبے عطا کرے گا، اور جو آپ کی بات نہیں مانیں گے، نافرمانی کریں گے، سرکشی اختیار کریں گے، ظاہر بات ہے وہ ان کا آخرت میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث کی تخریج بتا رہے ہیں کہ مسلم شریف جلد دوم میں صفحہ نمبر 323 کتاب البر والصلہ ہے۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ، عام رحمت ایک ہے، آپ کی ایک خاص رحمت ہے۔ رحمت عامہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے دعا کی اللہم انما انا بشر فای المسلمین لعنتہ او سببتہ فاجعل لہ زکاۃ و اجرا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ نے معروضہ کیا کہ اے اللہ میں ایک بشر ہوں، یعنی انسانی تقاضے، سب بشر کے ساتھ انبیاء بھی چونکہ بشر ہوتے ہیں، لیکن وہ خیر البشر، ان کے جیسا کوئی بشر نہیں ہوتا، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، سبحان اللہ، سبحان اخلاقی اور پیدائشی اعتبار سے، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ انبیاء کے اندر کوئی خامی، کوئی خرابی، کوئی نقص نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ صغیرہ اور کبیرہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی ایک بشر ہوں، اگر میں کسی مسلمان کو برا بھلا کہہ دوں، کبھی تقاضۂ بشریت سے اگر میں کسی کو برا بھلا کہہ دوں تو اس شخص کے لیے اسے کفارہ گناہ اور اجر و ثواب بنا دے۔ کبھی کسی سے ناراض ہو کر یا تقاضۂ بشری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کچھ کہہ دیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے معروضہ کرتے ہیں کہ وہ چیز اس کے لیے اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے اور اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے۔ فضیلت نمبر 2، دیگر انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام لے کر نہیں پکارا، قرآن مجید میں کہیں بھی یا محمد کہہ کر خطاب نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت قدر اور رفعت و عظمت پر ہمیں متنبہ کیا ہے، آپ کے مقام و مرتبے سے ہمیں آگاہ کیا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں آپ کو ہر جگہ صفت نبوت و رسالت کے ساتھ ہی پکارا گیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب کیا گیا، یا آپ کے متعلق کوئی خبر دی گئی ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر قابل فخر اور عظیم ترین کوئی صفت نہیں، جبکہ دیگر انبیاء کرام اور ان کی قوموں کو ان کے نام سے پکارا گیا، ان کے ناموں سے پکارا گیا یا ان کا حال بیان کیا گیا، اور جہاں کہیں انہیں صفت نبوت سے یاد کیا گیا وہاں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور شامل ہیں، خواہ وہ حالت خطاب ہو یا حالت خبر، لیکن انفرادی طور پر ہر نبی کا ذکر ان کے نام کے ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ نام لیے بغیر صفت سے، وصف سے پکارا جانا ایک معزز و مکرم مخاطب کے لیے انتہائی تعظیم ہوتی ہے۔ نام لینے کے بجائے ان کے اوصاف بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ نہایت قابل احترام، انتہائی قابل تعظیم ہیں، کیونکہ جب کسی کو مقام غایت تعظیم پر، تعظیم کے مقام کی انتہا پر پہنچانا مقصود ہو تو اسے صفت سے پکارا جاتا ہے۔ بادشاہ ہو تو کہا جاتا ہے اے سلطان، گورنر ہو تو اے گورنر، خلیفہ ہو تو اے خلیفہ وقت، اور عالم دین ہو تو اے حبر، بہت بڑے عالم کو حبر کہتے ہیں عربی میں، اے حبر، اے شیخ، اے عالم، اے فقیہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو
فضیلت رفعت اور عظمت کے سب سے بلند تر مقام پر کھڑے کر کے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ گواہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کی قوموں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تم کو یہ پیغمبروں سے پہلے پوچھا جائے گا کیا تم نے میری دعوت بندوں تک پہنچا دی؟ تو حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ہم نے تیرا پیغام مخلوق تک پہنچا دیا۔ پھر ان کی قوموں کو بلایا جائے گا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، جتنی بھی اقوام گزری ہیں سب کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا تو وہ انکار کر دیں گے۔ تو اس موقع پر امت محمدیہ گواہی دے گی انبیاء کے حق میں کہ انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام مخلوق تک پہنچا دیا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی امت کی تصدیق کریں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی گواہی جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی بھی گواہی قبول فرمائے گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام شاہد بھی ہیں، مبشر یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی حسبک اللہ، سورہ انفال آیت نمبر 65، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے۔ یہاں بھی نام لے کر خطاب نہیں کیا گیا، صفت نبوت سے آپ کو پکارا گیا۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 41 میں، یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کفر میں جلدی کرنے والوں کی وجہ سے غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، جو تیزی سے کفر و شرک میں ملوث ہو رہے ہیں، اس کی طرف دوڑ رہے ہیں، دعوت دین دینے کے باوجود قبول نہیں کر رہے ہیں، ان کے رویے سے آپ کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے۔ ایسے ہی دیگر کئی آیات ہیں جس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اوصاف کے ساتھ پکارا، جیسے یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ اس سے پہلے کی جو آیت گزری مفتی صاحب جی، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ جو ہے تسلی دے رہے ہیں جی، کہ آپ غمزدہ مت ہوئیے، کہ آپ اگر جو ہے دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ اور دعوت دینے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ غمزدہ مت ہوئیے۔ جی، یعنی تسلی دینا بھی تسلی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ اس سے بھی حضور پاک علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے جی، کہ آپ کی شان کے نبی ہیں، جی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یعنی ایک لمحے بھر کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو غمزدہ دیکھنا نہیں چاہتا، غمزدہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے اللہ جی۔ تعالیٰ۔ تو جب کہ آدم علیہ السلام اور ان کے بعد والے دیگر انبیاء کو قرآن میں اللہ نے ان کے نام کے ساتھ پکارا اور نام لے کر ہی ان کے احوال بتائے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، سورہ بقرہ آیت نمبر 35، اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی جنت میں قیام کریں، ٹھہریں۔ اسی طرح وعصا آدم ربہ فغوا، سورہ طٰہٰ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی اور آپ راہ سے ہٹے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر آپ کے رب نے آپ کو منتخب فرمایا۔ آپ آدم صفی اللہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ابو البشر سب سے پہلی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ تو یہاں بتلانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ان کا نام لے کر خطاب فرمایا، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی عنایت فرمائی، چونکہ آپ کو زمین کے لیے خلیفہ منتخب کیا تھا، زمین پر اتارنے کے لیے کوئی سبب چاہیے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر اتارا۔ اور یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت کا جو مسئلہ ہے، اہل سنت والجماعت کے پاس یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے کبھی بھی گناہ صغیرہ اور کبیرہ نہیں ہو سکتا۔ خطا بشری تقاضے کے حساب سے خطا ہو سکتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ فوراً ان کو آگاہ کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے اور وہ اس کی اصلاح کر لی جاتی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے اور تمام کبائر سے اور صغائر سے، کیونکہ وہ قوم کے مقتدی اور رہنما ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ البتہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام، یہ جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، یہ محفوظ ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی دستگیری فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نام لے کر خطاب کیا، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک۔ جب حضرت نوح علیہ السلام جبل جودی پر ان کی کشتی رکی، طوفان آیا تھا اس وقت، اور جو لوگ تسلیم نہیں کیے تھے دعوت الہی کو، ان کو سب کو غرق کر دیا گیا، ڈبا دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ محفوظ رہے۔ تو نوح علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب طوفان تھم گیا اور کشتی جبل جودی پر جا کر لنگر انداز ہوگی تو فرمایا کہ اے نوح آپ سلامتی کے ساتھ نیچے اتریے۔ اسی طرح ونادا نوح ربہ، اللہ تعالیٰ خطاب فرمایا تو بھی نام لیا، اور ان کے بارے میں بتایا تو بھی نام سے ذکر کیا، ونادا نوح ربہ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات سے آپ بے رخی اختیار کیجئے۔ یہ واقعہ ہے اصل میں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانا پیش کیا تو وہ کھانے سے پاک ہوتے ہیں فرشتے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، وہ کھانا پیش کرتے تھے، مہمانوں کے لیے کھانا پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ انا رسول ربک، ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، فرستادہ یعنی فرشتے ہیں، اور کس لیے ہم کو بھیجا گیا ہے۔ وہ جب مقصد بیان کیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے ان فیہا لوطا، یعنی اس قوم کے درمیان لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، ان میں کیسے ان پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم لوط کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کی حفاظت کریں گے، ان کو بچا لیں گے، اور جو سرکش اور نافرمان لوگ ہیں ان کو تباہ و تارات کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس سلسلے میں بے رخی اختیار کیجئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے اس قوم کو ہلاک کرنے کا۔ تو یہاں بھی بتلانا مقصد یہ ہے کہ یا ابراہیم عارض عن ھذا انہ جاء امر ربک، یعنی آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اب اس قوم کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو آپ اس سلسلے میں کوئی سفارش وغیرہ مت کیجئے، آپ اس سلسلے میں بات مت کیجئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمایا۔ تو اصل بتلانا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی ان کا نام لے کر اللہ نے خطاب فرمایا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ میں نے آپ کو لوگوں پر فضیلت بخشی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ جی ایک بار میں تھوڑا سا یہاں ایک میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اعراض کیجئے اس چیز سے، جی یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ ہم عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا تو ہو گیا سمجھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، کیونکہ بنی اسرائیل میں لوط علیہ السلام بھی تھے، وہی جاننا چاہتا ابراہیم علیہ السلام، اور بنی اسرائیل میں بیک وقت کئی انبیاء ہوتے تھے علاقے کے حساب سے اور وہ مقام کے لحاظ سے، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، حضرت زکریا اور یحییٰ ایک زمانے میں تھے، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ ایک زمانے میں تھے۔ تو بہرحال انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پاس تقریباً 4000 انبیاء بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں۔ جی تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جب عذاب نازل ہو رہا تھا جی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا جی، پہلی بار معلوم ہے، کئی بار واقعی سنے مگر دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ تو اسی لیے آپ کو فکر ہوئی کہ حضرت لوط بھی ہیں ان کے درمیان کیسے، تو آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ اس بارے میں فکر مت کیجئے، ان کی حفاظت کس طرح کرنا ہے وہ ہم کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ فیصلہ، یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، اٹل فیصلہ ہے، انہو
قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس ایسا عذاب آئے گا جس کو روکا نہیں جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے خبر دی تو فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بلند کر رہے تھے، یعنی بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بارے میں خبر دی تو ان دونوں کا نام ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ میں نے آپ کو لوگوں پر، تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا تو فرمایا فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، اس قبطی کو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا، مکہ مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شہر میں داخل ہوئے، رات کا وقت تھا، آپ نے دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک فرعونی ہے اور ایک قبطی ہے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے والا۔ تو جو قبطی تھا موسیٰ علیہ السلام پر کو مارنے والا تھا، وہ قبطی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی اور کہا کہ یہ شخص مجھ پر زیادتی کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرعونی کو آگاہ کرنے کے لیے، اس کو ادب سکھانے کے لیے آپ نے اس کو ایک گھونسا مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ ابن مریم یاد کیجیے آپ میری اس نعمت کو جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کی۔ اور جب کہا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے خبر دی تو کہا کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کا حال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو خطاب بھی فرمایا تو ان کا نام لے کر خطاب فرمایا، یا ان کا کوئی واقعہ بھی بیان کیا تو ان کا نام لے کر واقعہ بیان کیا۔ لیکن جہاں بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ کا معاملہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں آپ کا نام لینے کے بجائے آپ کے اوصاف کا بیان کرتا ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کا حال ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یاہود ما جئتنا ببینۃ، کفار نے کہا اے ہود علیہ السلام تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، ہم آپ کی بات کیوں مانیں۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا یا صالح ائتنا بعذاب اللہ، اے صالح ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنا دیا، یعنی آپ کو خلافت زمین کی عطا کر دی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا علیہ السلام کو فرزند کی بشارت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، کیسے بیٹے کی؟ جن کا نام یحییٰ ہوگا، اور پہلی مرتبہ یہ یحییٰ نام رکھا گیا، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام سے بھی خطاب کیا تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ یہ کتاب مضبوطی سے تھام لیجئے۔ ان سب انبیاء کرام کو ان کے اسماء گرامی کے ساتھ پکارا گیا، خطاب کیا گیا، ان کا واقعہ ان کے ناموں کے ساتھ پکارا گیا، ان کو خطاب بھی کیا گیا تو نام لیا گیا، اور ان کے واقعات بھی بیان کیے، ان کے بارے میں کوئی خبر بھی دی تو وہاں بھی ان کا نام لیا گیا۔ قرآن مجید میں صرف 4 جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام محمد کے ساتھ کیوں یاد کیا گیا؟ پورے قرآن مجید میں 4 مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کا اسم مبارک آیا ہے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں آپ کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے، وہاں صفت رسالت بھی بیان کی گئی ہے۔ 4 جگہ نام آیا ہے لیکن نام کے ساتھ صفت بھی موجود ہے، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں ارشاد ربانی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ جب حضور پاک علیہ السلام پردہ فرمائے تو صحابہ کی کیفیت بالکل، صحابہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہے۔ تو یہ تو آیت بہت پہلے نازل ہوئی تھی، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فوراً آئے، حضور پاک علیہ السلام کا دیدار کیے اور آپ کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیے،
پھر صحابہ سے خطاب فرمائے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے، آپ اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، تو صحابہ کو جب ایسا اندازہ ہوا، ایسا معلوم ہوا کہ آج تک یہ آیت ان کے ذہن میں نہیں تھی، پھر وہ لوگ سنبھل گئے اس وقت۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک رسول ہیں، اور جو رسول ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، اور تمام بشر کے لیے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ لیکن انبیاء روح پرواز کرنے کے بعد بھی دنیا میں انبیاء زندہ رہتے ہیں، ان کو پھر دوبارہ موت نہیں آتی۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اجسام مبارکہ، ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ کھائے، یعنی زمین ان کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، وہ اپنی قبروں میں اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے لفظ محمد استعمال کیا، سورہ فتح آیت نمبر 39، محمد الرسول اللہ، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ رسول کا بھی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد گرامی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نام کے ساتھ وصف ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں 4 جگہ جہاں نام آیا ہے وہاں پر صفت بھی بیان کی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 4 میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آیا ہے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور اس حال میں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ ان مقامات پر آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا گیا تاکہ آپ کے منکر کو، آپ کے نہ ماننے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہے وہ رسول جن کا کام اور کتاب سب برحق ہے، اور اس لیے بھی کہ کفار آپ کو اسی نام سے پہچانتے تھے۔ کفار کے پاس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شناخت نام محمد سے تھی، آپ کے مبارک نام سے تھی، اس لیے 4 مرتبہ آپ کا نام لیا گیا۔ اگر آپ کا نام نہ لیا جاتا تو قرآن کریم سے آپ کا نام معلوم نہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کی نسبت واضح نہ ہوتی۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کا نام نہ لیا جاتا تو قرآن سے ان کے اسماء گرامی معلوم نہ ہوتے، اور ان کے کارناموں کا ان کی طرف انتساب، نسبت واضح نہ ہو پاتی۔ قرآن مجید میں جملہ 26 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء یعنی نام آئے ہیں۔ اشتقاق نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عربی زبان میں جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کا اصل مادہ ہوتا ہے، وہ لفظ کس سے بنا، جیسے محمد ہے، اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا اشتقاق اصل کیا ہے؟ ہا میم دال اصل ہے، حمد سے بنا ہے یہ محمد، ایک لفظ اس میں اصل ہوتا ہے، اس سے پھر دوسرے نام بنتے ہیں، نکلتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، یہ نام ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کی جلالت اور شان اور رفعت و عظمت کے اظہار کے لیے ہے، کیونکہ آپ کا نام اللہ کے نام سے مشتق ہے، اللہ کے نام سے آپ کے نام کا معنی نکلتے ہیں، جیسا کہ آپ کے چچا نے آپ کی یوں تعریف کی ہے۔ امام بخاری نے تاریخ صغیر میں اس شعر اور اس کے ساتھ والے 2 شعروں کو علی بن زید کی طرف زید کی سند کے ساتھ ابو طالب سے منسوب کیا ہے، مگر اکثر محدثین اسے حضرت حسان کا کلام قرار دیتے ہیں۔ وہ 2 شعر جو اس شعر سے پہلے ہیں وہ اس طرح ہیں، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ۔ حضرت حسان بن ثابت یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی عمر جملہ 120 سال تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ دفاع کرتے تھے، کفار مکہ کا جواب دیتے تھے اشعار کی شکل میں، یہ جہاد باللسان ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سے فرماتے تھے کہ اے حسان، کفار مکہ کا جواب دو، کیونکہ روح القدس تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ممبر رکھا جاتا تھا مسجد نبوی، روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، فرشتے ہیں یہ۔ تو حضرت حسان نے کہا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، یعنی اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام سے، اپنے نام سے آپ کے نام کو مشتق کیا، یعنی اللہ تعالیٰ محمود ہے۔ محمود بھی حمد سے بنا، محمود کا مادہ بھی حامیم دال ہے، اور احمد کا مادہ بھی حامیم دال ہے،
اور محمد کا مادہ بھی اصل حامیم دال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا تاکہ آپ کا مقام و مرتبہ بتلائے، آپ کی تعظیم کرے، مشتق کیا یعنی بنایا۔ فضل عرشی محمود، عرش والا محمود ہے، قابل تعریف ہے، اور یہ محمد ہیں جن کی خوب تعریف کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عزت افزائی کے لیے اپنے نام میں سے ان کا نام نکالا ہے، یعنی آپ کا مقام و مرتبہ بتلانے کے لیے آپ کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا، بنایا، چنانچہ عرش والے کا نام محمود ہے، اللہ تعالیٰ محمود ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں۔ بعض علماء نے یہاں ایک اور نقطہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ محمود میں بھی 2 میم ہیں، محمود، اور محمد میں بھی 2 میم، محمود میں بھی 1 ہا ہے اور محمد میں بھی 1 ہا، اور محمود میں بھی 1 دال ہے اور محمد میں بھی 1 دال۔ البتہ محمود میں واو ہے جو محمد میں نہیں۔ واو حرف علت ہے۔ حرف علت کس کو کہتے ہیں؟ علت بیماری کو کہتے ہیں، اور سب سے بڑی بیماری کفر ہے۔ گویا اللہ کے نام میں حرف علت کے موجود ہونے اور نام محمد میں اس کے غیر موجود ہونے سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ماننے والے اہل کفر بھی ہو سکتے ہیں، مگر رسالت محمدی کو ماننے والے صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں، کافر نہیں۔ چنانچہ کئی غیر مسلم قومیں ہیں جو الوہیت خداوندی کی قائل ہیں، بلکہ توحید پرست بھی ہیں، مگر رسالت محمدی کی قائل نہیں، جیسے عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے۔ مگر کوئی ایسی غیر مسلم قوم نظر نہ آئے گی جو رسالت محمدی کی قائل ہو اور الوہیت خداوندی یا توحید خداوندی کی قائل نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کو ماننے والے قیامت کے منکر ہو سکتے ہیں اور ہیں، مگر رسالت محمدی کو ماننے والے منکر قیامت نظر نہیں آتے۔ 2 چیزوں میں فرق بتا رہے ہیں یہاں پر۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کو مانے، اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرے، لیکن نبی کو نہ مانے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کو مانے اور خدا کو نہ مانے۔ یعنی جو حضور کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، وہ یقیناً اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ کافر بھی کہتے تھے آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہے، لیکن وہ لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ کو نہیں مانتے تھے، جبکہ توحید، ایمان، حضور پاک علیہ الصلوۃ کو تسلیم کرنے اور آپ کو قبول کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ کوئی صرف لا الہ الا اللہ اگر پڑھ لے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صدق دل سے محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ اور ایک شعر ہے اعز علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ من نور یلوح و یشہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہیں، باکرامت ہیں، آپ کی پشت مبارک پر یعنی پیٹھ پر اللہ کی طرف سے نورانی مہر نبوت ہے، ایک ابھرا ہوا حصہ تھا گوشت کا جو آپ کی نبوت کی دلیل تھی، جو چمکتی اور شہادت دیتی ہے، یعنی ایک مہر نبوت تھی آپ کے پشت مبارک پر جو نہایت روشن تھی اور آپ کی نبوت کی دلیل تھی۔ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ لِاسْمِهِ اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ۔ اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام جوڑ کر رکھا ہے، ملا کر رکھا ہے، جب مؤذن 5 نمازوں پر اشہد کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ کا مقام و مرتبہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس کا ایک نمونہ کیا ہے؟ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ کا ذکر بھی یقینی طور پر ہے، چاہے اذان ہو یا نماز ہو یا کوئی ذکر ہو۔ چنانچہ جنت میں بھی جگہ جگہ اللہ کے نام کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ کا نام جنت کے درختوں کے پتوں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر اور آپ کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ مؤذن 5 وقتہ نمازوں کی اذانوں میں جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ کا نام بھی یقیناً شامل ہے۔ حبیب و خلیل، پھر ایک جگہ اللہ نے اپنے خلیل اور حبیب دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے، مگر خلیل کو نام سے یاد کیا اور حبیب کو صفت نبوت سے یاد فرمایا۔ خلیل کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حبیب کون ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے،
جو ان کی اتباع کیے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں خلیل کو اللہ نے نام لے کر یاد کیا بھی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہونے کا دعویٰ یہود و نصارہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ دین حنیف پر قائم تھے. پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے سب سے زیادہ پیروکار، ان سے محبت کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے ان کو فالو کیا. اور یہ نبی حضور پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، آپ زیادہ قریب ہیں. یہاں خلیل کے لیے ابراہیم کا لفظ استعمال کیا، اور حبیب کے لیے صفت نبوت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا. یہ بھی آپ کی غایت تعظیم کو بتلاتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس کس قدر بلند ہے. یہاں بھی آپ کا نام اسی لیے نہ لیا گیا تاکہ اللہ کے ہاں آپ کی شرافت اور علو مرتبت واضح ہو جائے. آپ کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے وَهَذَا النَّبِيُّ کہا گیا. آپ کی خلقت بھی سب سے پہلے اور ذکر بھی سب سے پہلے. سب سے پہلی مخلوق ہے آپ اللہ تعالیٰ کی، اور سب سے پہلے آپ اللہ کے ذاکر بھی ہیں، اور اللہ کے پاس آپ کا مقام و مرتبہ بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے انبیاء سے آپ کا ذکر مقدم رکھا ہے. ارشاد ربانی ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ. سورہ نساء آیت نمبر 63. بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے ذکر میں بھی آپ کو مقدم رکھا، آپ کی طرف وحی کی، جیسے نوح اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف وحی کی. اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی طرف. پھر آگے کی آیت تک ہے اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. اور ایک جگہ ارشاد باری ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ. اور جب ہم نے انبیاء کرام علیہم السلام سے ان کا وعدہ لیا، اور آپ سے اور نوح سے. سورہ احزاب آیت نمبر 7. انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 انبیاء مخلوق کی رشد ہدایت کے لیے بھیجے گئے، جن میں کچھ 313 رسول ہیں جو صاحب کتاب بھی ہوتے ہیں، جن کو نئی شریعت بھی دی جاتی ہے اور نئی کتاب بھی دی جاتی ہے. اور انبیاء وہی ہوتے ہیں جو رسولوں کے پیغام کو، سابقہ انبیاء کے رسولوں کے پیغام کو عام کرتے ہیں اور ان کی دعوت کو پھیلاتے ہیں. پھر رسولوں میں بھی 5 رسول اولو العزم ہیں. اولو العزم پیغمبر جن کا سب سے بڑا رتبہ ہے تمام انبیاء میں، وہ 5 اولو العزم پیغمبروں میں حضور پاک علیہ السلام ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ. یہ 5 انبیاء اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں. تو ان اولو العزم پیغمبروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو 2 جگہ جو قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اس میں سب سے پہلے حضور کا ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، عام نبیوں سے میثاق لیا. پھر خاص طور پر حضور کا ذکر فرمایا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، اور ہم نے آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی ہم نے عہد لیا. اور ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کا ذکر اولو العزم پیغمبروں میں مقدم رکھا، سب سے پہلے آپ کا ذکر فرمایا. یہ بھی آپ کے نہایت معزز اور مکرم ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ إِلَىٰ آخِرِهِ کے متعلق ارشاد فرمایا كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ، میں پیدا کیے جانے میں سب انبیاء سے پہلے ہوں اور بعثت میں سب سے بعد. یعنی حضور پاک علیہ السلام اول ما خلق اللہ نوری، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی مخلوق اللہ کی آپ ہیں، لیکن سلسلے میں بھیجے جانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا آخر میں، لیکن سب سے پہلے پیدائش آپ کی ہوئی. فضیلت نمبر 3، آپ کو نام لے کر پکارنا امت کے لیے منع ہے. آپ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آپ کو نام کے ساتھ پکارنے کی ممانعت کر دی، یعنی لوگوں کو آپ کا نام لے کر پکارنے سے منع کر دیا، اور بتلایا کہ سب امتیں اپنے انبیاء و رسول کو نام لے کر پکارا کرتی تھیں، مگر تمہیں ایسا کرنا جائز نہیں. ذیل کی آیت میں پہلی امتوں کے اقوال اس طرح ہیں. نیچے اب بیان کر رہے ہیں کہ دیگر انبیاء کی اقوام نے انہیں کس طرح نام لے کر خطاب کیا تھا، پکارا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء
اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہم پر خوان نعمت نازل کر دے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 112۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر پکارنا، یا امام اصفہانی کیا فرماتے ہیں ابو نعیم؟ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ ناجائز ہے وسلم، وہ۔ ہاں منع ہے، ناجائز ہے۔ یہ کنتو اولا نبیین فی الخلق و آخرہم فی الوعظ جو حدیث ہے، امام سخاوی مقاصد حسنہ میں لکھتے ہیں، اس حدیث کو ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، اور دیلمی نے بھی اپنی مسند میں اسے روایت کیا ہے، جبکہ طبقات ابن سعد میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں: میری پیدائش سب انسانوں سے پہلے ہوئی اور بعثت سب کے بعد۔ امام سیوطی نے جامع صغیر میں اسے درج کر کے اسے صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر پکارا انہیں، اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، سورہ ہود آیت نمبر 53، اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے صالح علیہ السلام کا نام لیا، یا صالح ائتنا بعذاب اللہ، اے صالح آپ ہم کو بار بار اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں نا، تو آپ ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آئیے۔ لیکن جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور آیت نمبر 63، تم رسول کے لیے ایسی پکار نہ بناؤ جیسے باہم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی حضور پاک علیہ السلام کو ایسے نہ بلاؤ، ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، پکارتے ہو۔ تو گیا وہ جو ناجائز کہا گیا ہے امت کے لیے حضور کا نام لے کر پکارنا بلانا، جی تو دلیل یہ قرآن کی آیت، یہ آیت مبارکہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس آیت کی دو تفسیریں مفسرین نے بیان کی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اگر تم کو بلائیں تو ایک عام آدمی کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، تم پر حضور پاک علیہ السلام کی دعوت پر تم کو لبیک کہنا ضروری ہے۔ جیسے سورہ انفال میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول تم کو بلائیں تو تم رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ اس پر ایک واقعہ بھی ہے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور پاک علیہ السلام نے ان کو آواز دی، چونکہ وہ نماز میں تھے اس لیے انہوں نے حضور کی آواز پر لبیک نہیں کہا، یعنی فوراً حاضر نہیں ہو سکے خدمت میں، تیزی سے نماز مکمل کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور فرمائے تم میرے بلانے پر کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نماز میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول تم کو بلائیں تو تم رسول کی پکار پر فوراً جواب دو، کیونکہ وہ تم کو حیات بخشتے ہیں، زندگی بخشتے ہیں، یعنی ایسی چیزوں سے تم کو سرفراز کرتے ہیں جس سے تمہارے لیے دنیا میں بھی حیات ہے اور آخرت میں بھی حیات ہے، زندگی ہے۔ تو یہاں مفسرین نے ایک مطلب یہ بیان کیا کہ ایک عام آدمی کے بلانے پر اگر کوئی نہ جائے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن رسول کے بلانے پر اگر کوئی حاضر نہ ہو تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ تو رسول کے بلانے کو معمولی نہ سمجھو، ان کا بلانا تمہارے لیے ان کی اطاعت فرض ہے، ان کے بلانے پر جواب دینا ضروری ہے۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ بیان کیا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، آواز دیتے ہو، ایسے نہ پکارو، دھیمی آواز سے، اور پھر وہ بھی القاب کے ساتھ، جیسے یا رسول اللہ ہے یا حبیب اللہ ہے، ان القاب کے ساتھ پکار سکتے ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صفت نبوت و رسالت کے ساتھ ہر جگہ خطاب کر کے لوگوں کو بتلا دیا کہ آپ کو پکارنے کے آداب کیا ہیں، آپ کو کس طرح آواز دیا جائے۔ آپ کی منزلت و مرتبت، یعنی آپ کے مرتبے کو بلند و برتر کرنے کے لیے ایسا انداز اختیار کیا گیا کہ یہ فضیلت اللہ نے تمام انبیاء میں سے صرف آپ ہی کو عطا فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ارشاد خداوندی لا تجعلوا دعاء الرسول کے متعلق روایت ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے یا محمد یا ابو القاسم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مقام بلند کرنے کے لیے لوگوں کو یوں پکارنے سے روک دیا۔ اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں، لوگ یا محمد یا ابو القاسم کہہ کر پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ یوں کہا کرو یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما لا تجعلوا دعاء الرسول کے متعلق فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو دور سے چیخ کر یوں نہ کہے یا ابو القاسم، بلکہ یہ حالت ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے
فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تم آپس میں جیسے ایک دوسرے سے زور سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ایسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بات نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جتنی بھی تم نے نیکیاں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور حج اور جہاد کیا ہے، قسم قسم کے خیرات اور نیکی کے کام کیے ہیں، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرنے سے تمام اعمال رائے گاہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، نہایت ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے پاس متقی پرہیزگار ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور پھر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، آپ کے در اقدس کے سامنے آ کر زور زور سے پکارتے ہیں، وہ عقل مند نہیں ہیں لوگ، ان میں کے اکثر بے وقوف لوگ ہیں۔ تو بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ عام آدمی کو پکارنے کی طرح آپ کو نہیں پکارنا ہے، بلند آواز سے نہیں، بلکہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ۔ اسی لیے لا ترفعوا اصواتکم والی جب آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے منہ میں کنکریاں ڈالی تھی کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور اتنی دھیمی اور آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ادب کا یہ مظاہرہ تھا ان کا۔ سبحان اللہ، سبحان ہائے ہائے۔ اسی طرح ایک صحابی کی بھی آواز اونچی تھی، ان کو کم سنائی دیتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں زور سے بولتے تھے۔ ثابت بن شماس کچھ اس طرح نام ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم تو وہ اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے صحابہ سے کیا بات ہے، فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں، تو لوگ بولے کہ وہ اس وقت وہ بہت فکر مند ہو گئے یہ آیت نازل ہونے کے بعد سے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ انہی کی آواز آپ کی آواز پر بلند ہو رہی ہے اور وہ اس کو بے ادبی تصور کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے، ان کو کم سنائی دیتا ہے اس لیے ان کی آواز بلند ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا اور ان سے فرمایا کہ تمہارا شمار ان میں سے نہیں ہے، تم اس طرح آمدن نہیں کر رہے ہو، ایک فطری ایک مجبوری ہے خلقت کے اعتبار سے۔ پھر ان کے حق میں آپ نے دعا بھی فرمائی اور کہا کہ تم فلاں جنگ میں شہید ہوں گے، دنیا میں قابل تعریف زندگی گزارو گے اور شہادت کی موت تم کو نصیب ہوگی۔ یعنی اس سے علم غیب کا بھی ثبوت ملتا ہے، علم غیب کا بھی اس سے ثبوت ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور صحابہ کرام کا ادب بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ہوتے تو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے جیسے ان کے سروں پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا سی حرکت کرنے سے وہ اڑ جائے گا۔ یعنی اس طرح مؤدب اور پورے ادب و احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اب آج کل کا حال یہ ہے کہ درس چل رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے تو اتنا ہلتے جھولتے کھیلتے ہیں، عجیب و غریب۔ اور صحابہ کا عمل یہ ہے، دیکھیے جب دین کی بات ہوتی تو اس قدر اور ایسا ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھ جاتے، گویا معلوم ہوتا کہ یہ پتھر ہے، انسان نہیں۔ جی۔ فضیلت نمبر 4، رائنا کہنے کی ممانعت۔ پہلی امتیں اپنی انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام سے کہا کرتی تھی رائنا سمعک، ہماری رعایت کریں، ہم آپ کی بات مانیں گے، نسمع کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے رسول کے لیے ان الفاظ کے استعمال سے منع کر دیا ہے، کیونکہ ان میں یہودیوں کے پاس تنقیص و توہین کا پہلو بھی پایا جاتا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید کی جو پہلے پارے کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اہل ایمان سے پہلے خطاب کیا گیا کہ اے ایمان والو، یہ سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے ایمان والو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ بیان فرماتے، ارشاد فرماتے تو صحابہ اگر کوئی بات نہ سن سکتے تو وہ دوبارہ عرض کرتے تھے کہ راعنا، آپ ہماری رعایت فرمائیے، دوبارہ ارشاد فرمائیے، ہم یہ آپ کی بات نہیں سن سکے۔ تو یہودیوں کے پاس یہ لفظ گالی تھا، ان کی زبان میں اس سے تنقیص اور وہ کسر شان معلوم ہوتی تھی، وہ لوگ رائنا کہہ کر نعوذ باللہ من ذالک چرواہا مراد لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو
اس سے روک دیا، کیونکہ یہودی بھی یہی لفظ استعمال کرنے لگے اور ان کی نیت تنقیص شان کی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم راعینا مت کہو اور تم انظرنا کہو، یعنی وقول انظرنا، یعنی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم راعینا مت کہو اور انظرنا کہو، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ذو معنی لفظ بھی کسی مخلوق کو اختیار نہیں دیا، بلکہ بتا دیا رائنا کے بجائے تم کو انظرنا کہنا چاہیے۔ پھر واسمعوا کہہ کر آگاہ کر دیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار بیان کرنے کی زحمت نہ دو، غور سے سنو۔ واسمعوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرمائے تو ہمتن گوش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ سنو، انظرنا کہنے کی بھی نوبت نہ آئے۔ وللکافرین عذاب علیم، شروع میں ایمان کا لفظ آیا، اس کے بعد کہا گیا کہ اگر کوئی توہین کرے حضور کی تو وہ کافر ہے، اسی لیے وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو رائنا نہ کہو اور انظرنا کہو، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر رحمت نظر کرم فرمائیے۔ دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما لا تقولوا رائنا کے متعلق فرماتے ہیں کہ لفظ رائنا یہودیوں کی زبان میں گالی ہے، اور انظرنا کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی بات سنائیے، یعنی دوبارہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ تو اس آیت کی نزول کے بعد مومنین اہل ایمان باہم کہتے تھے، یعنی آپس میں کہتے تھے جو شخص تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ رائنا کہتا ہوا نظر آئے گا اسے قتل کر دو۔ اللہ اب تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی بھی اگر اہل ایمان یہ لفظ استعمال کرے اللہ کے روک دینے کے بعد تو وہ واجب القتل ہے۔ چنانچہ پھر یہود اس لفظ کے استعمال سے باز آ گئے، رک گئے۔ اللہ اکبر۔ فضیلت نمبر 5، فضیلت نمبر 5، اپنے حبیب کی طرف سے اللہ تعالیٰ خود کفار کو جواب دیتا ہے۔ پہلے انبیاء کرام پر کفار جب نعوذ باللہ من ذالک جنون، گمراہی اور جھوٹ وغیرہ کا الزام لگاتے تو انبیاء اپنا دفاع خود کیا کرتے تھے، یعنی انبیاء جواب دیتے تھے قوم کو، مگر اپنے حبیب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا، اپنے ذمے کرم۔ چنانچہ قوم نوح علیہ السلام نے کہا، نوح علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیے تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا ڈیفنس کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم، یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ قوم نے الزام لگایا تو جواب خود پیغمبر نے دیا۔ اسی طرح ہود علیہ السلام سے کہا گیا، ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا ہود علیہ السلام کے دعوت دین پیش کرنے پر انا لنراک فی صفاحۃ، ہم آپ کو حماقت میں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کا جواب دیتے ہوئے فرمایا یا قوم لیس بی صفاحۃ، اے میری قوم مجھ میں کوئی حماقت، کوئی بے وقوفی نہیں ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تو تمہیں جادو کیا ہوا دیکھتا ہوں، یعنی تم ایک ایسے شخص ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا وانی لاظنک یا فرعون مسبورا، اے فرعون میں تجھے ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی ہر پیغمبر نے اپنی قوم کے الزام کا خود جواب دیا، اپنی طرف سے انہوں نے دفاع کیا، مگر اپنے حبیب کی قدر و منزلت کو انتہائی بلند کرتے ہوئے کفار کے اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے متعلق فرمایا، کفار نے نعوذ باللہ من ذالک جب آپ کو مجنون کہا تو اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اسی طرح کفار نے جب کہا کہ آپ شاعر ہیں تو اللہ نے فرمایا وما علمناہ شعرا وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شعر شاعری سکھائی نہیں اور نہ ہی یہ آپ کے لیے زیب دیتا ہے۔ اسی طرح کفار نے نعوذ باللہ من ذالک آپ کو گمراہ کہا اور آپ کو مجنون کہا تو اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، یعنی تمہارے صاحب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے اور نہ ہی راہ سے ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جادوگر، نجومی اور مجنون وغیرہ ہونے کے الزامات کا اس طرح جواب دیا۔ جب کفار مکہ مشرکین عرب نے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک جادوگر کہا، نجومی کہا تو اللہ نے فرمایا فمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، تو جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس دلیل کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو، شاہد رسول پڑھے، تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دلیل پر ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، وہ جادوگر یا نجومی نہیں ہو سکتا۔ جب ایک کافر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے
دوسرے کافروں سے کہا حل ادلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، کیا تمہیں میں ایسے شخص یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نہ بتاؤں جو تمہیں خبر دیتے ہیں کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، یعنی جب تم مر کر مٹی میں مل جاؤ گے تو تم کو نئے سرے سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دیتے ہوئے فرمایا بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ نے جب آپ پر الزام لگایا، آپ کو نجومی کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، ساحر کہا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جواب دینے کی بھی زحمت نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی طرف سے جواب دیا اور تردید کی کفار مکہ کی، اور کہا کہ آپ تردید یعنی ان کا رد کر دیا ان کی بات کا، اور کہا کہ اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ اسی طرح جب کفار مکہ نے کہا کہ لست مرسلا، آپ پیغمبر نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جب رسول ہونے کی انہوں نے ان کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا یقیناً آپ مرسلین میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل جوئی کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے دشمنوں کا جواب دینے کی بھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لیا۔ انشاءاللہ فضیلت نمبر 6 سے اگلی نشست ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ کیا تاریخ ہے مطلب؟ کون پاسورڈ